بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل مودی صاحب جو تھے انہوں نے اپنی ان تمام تباہ شدہ ایئرپورٹس کا، ہوائی اڈوں کا دورہ کیا جن کے بارے میں پاکستان نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ ہم نے ہٹ کیا۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا اوکے، آپ کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہوا تو پھر چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ اگر کچھ نہیں ہوا تو پھر چیخیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو چاچو نے بھی ضروری سمجھا کہ وہ ان علاقوں کا دورہ کیا جائے جہاں سے پاکستان بھارت کے اندر گیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے پسرور کی جو چھاونی ہے، جہاں سے ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جوان لڑنے کے لیے گئے تھے ہمارے، اور ابھی تک وہاں پہ ہیں، تو وہ پسرور چھاونی پہنچ گئے، ہیلی کاپٹر لیا اور وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو وہ بھاولپور کے علاقے کے اندر بھی، فاضل کا سیکٹر کے اوپر بھی جو ہیں وہ اگلے مورچوں پہ جوانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ایل او سی کی طرف بھی ان کا جانے کا، آزاد کشمیر میں بھی ارادہ ہے، لیکن یہ 1-2 دن چلے گا، اب یہ کام چلے گا، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں کہ کوئی کام نام ہی ہوگا نا تو ہم نے اپنا خود کام ڈھونڈ لینا ہوتا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا یہ کام ڈھونڈا کہ میں جا کے وہاں پہ جوانوں کے ساتھ کھڑا ہو کے تو نعرے اشارے لگا کے آؤں۔ آپ کو پتہ ہے نا، پھر شہباز شریف صاحب کو تو اللہ تعالیٰ موقع دے۔ لیکن اس دوران ہمارے معاشی محاذ سے، اچھا دیکھیے، اس کا سمبولک بڑی اہمیت یہ ہے کہ مودی صاحب تقریر کرنے کے بعد جو تھے ان کا پٹا کھول دیا گیا، اور مودی صاحب جو ہے وہ مختلف چھاونیوں میں جا رہے ہیں۔ توفیق نہیں ہوئی ابھی تک کہ مارے جانے والے اپنے فوجی افسروں کو اون کر سکے، جنگی قیدی بنائے جانے والے فوجیوں کے بارے میں کوئی بیان منہ سے پھوٹ سکیں مودی صاحب۔ پاکستان کی قبضے میں ہیں ان کے کچھ فوجی جنہوں نے لڑنے کی بجائے جان بچانا ضروری خیال کیا اور سفید جھنڈا اپنی چوکیوں پہ لہرا کر سرنڈر کیا، اور سرنڈر جتنے ہوئے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو خبر بتا رہا ہوں، سرنڈر سارے کے سارے ایل او سی پہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا پاؤ اسی تے اتھے ہی رہنا ہے، کیوں سانو کٹن لگے ہو، کیوں مارن لگے ہو؟ انہوں نے کہا سرنڈر کر دیں، آپ کو چائے بھی پلائیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، ٹھیک ہے، اور نرم بستر بھی دیں گے سونے کے لیے۔ انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ پہلی اطلاعات جو میرے تک براہ راست پہنچی اور بہت ذمہ دار ذرائع سے پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ درجن 1.5 درجن ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر بھی 18 تو ہوں گے، ہاں اتنے کی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے بات ختم کر دی، لیکن بعد میں کچھ غیر مطبوعہ اور غیر کنفرم شدہ اطلاعات کے مطابق ان کی تعداد جو ہے وہ 3 درجن سے کم نہیں، یعنی 36 سے زیادہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا اتنے زیادہ فوجی تو بھارت کی ایک چوکی پہ ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ایل او سی کے اوپر اگر کسی چوکی کے اوپر 12 لوگ رکھے ہوئے ہیں تو بھارت نے وہاں پہ 24 لوگ رکھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو چوکی ہے ایل او سی کے اوپر جتنی بھی ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ڈیوٹی دینے کے لیے، اور بعض کے اوپر تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سپلائی جاتی ہے نا، لوگ جاتے ہیں اور 1 دن 2 دن کی ڈیوٹی کر کے واپس آ جاتے ہیں، ان کی جگہ نیا جو ہے وہ محافظ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے چوکیوں کے پیچھے رہائشی علاقے بھی، فلیٹ بھی، یا جو بھی کہہ لیں گھر بھی بنا رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جاتے نہیں ہیں پیچھے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈینز جو ہیں۔ اس لیے ان کی تعداد ڈبل ہوتی ہے۔ پاکستان کے جو سرحدی محافظ ہیں ان کی تعداد ان سے آدھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جب بھی مین ٹو مین، آمنے سامنے کا مارکا ہو، پاکستانی فوجی ہمیشہ ایل او سی سے ان کی دوڑیں لگواتے ہیں، بھلے جتنے مرضی ڈس ایڈوانٹیج پہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو بتاتے چلے، اس لیے ان فوجیوں کے پاس جانا، کانوں بھی دعوت آئی ہے، آؤ نا جتا دیو اگلے ماہ سے۔ میں نے کہا این او سی تسی لے لو، دادا حاضر ہے، آہو، تو مطلب کہ، لیکن یار یہ ہم سیالکوٹ تو جا ہی سکتے ہیں نا۔ خواجہ آصف صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ ذرا گڈی دینا، ذرا خواجہ صاحب ذرا موٹر سائیکل دینا، ذرا آگے جانا ہے، کیونکہ زیادہ ہم ورکنگ باؤنڈری پہ آگے گئے ہوئے۔ باولپور میں بھی ہم گئے ہوئے ہیں، 6 کلومیٹر تو بھارتیوں نے مانا کہ آپ اندر آئے ہوئے ہیں۔ فاضل کا جو سیکٹر ہے، جو باول نگر سے باولپور تک کہلاتا ہے فاضل کا سیکٹر، وہاں پہ 6 کلومیٹر تو انہوں نے مانا ہے کہ آپ اندر آئے ہوئے ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ کے اندر۔ ویسے ہمارے دوستوں کا کہنا ہے، ہمارے بچوں کا کہنا ہے کہ نہیں دادا ہم بہت آگے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بہت آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایل او سی کے اوپر چوکیاں پاکستان نے خالی کر دی ہیں، جو بھارت کی آکوپائی کی تھیں۔ ڈی جی ایم او کی میٹنگ کے بعد یہ ممتاز بھٹی صاحب نے کہا ہے
ہمارا بندہ ابھی تک خاموش ہے جو ہمیں ڈائریکٹ وہاں سے خبریں بھجوا رہا تھا. تو ان سے بھی گزارش ہے ہیں کہ شاہ جی خبریں نہیں آ رہی ہیں, ناکا کرتا جی, ہاں شاہ جی خبریں بھجوائیں کہ کیا ہم نے واقعی ایل او سی والی چوکیاں خالی کی ہیں یا بٹی صاحب کے کان میں ایسے ہی خام خب پھونک مار دی ہے, کیونکہ میں بٹی صاحب کی خبر کو آپ سے کنفرم کرتا ہوں اور آپ کی خبر ان سے کنفرم کرتا ہوں. چلے خیر, تو یہ ہو گیا جی. لیکن اسی دوران معاشی محاذ سے خبریں آ گئی ہیں جی, اور معاشی محاذ سے خبر کیا آئی ہے, رپورٹ جاری ہوئی ہے جی. ہاں جی, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک ادارہ ہے, ویسے کوئی نواں ہی ادارہ کڈیا ہے پاکستان نے, صدیق سارد صاحب نے پوسٹ بھی کر دیا. بیرن انسٹیٹیوٹ ہے جی, بیرنز انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے وہ اس میں کوئی زیادہ خطرہ نہیں کی بات نہیں ہے, اور یہ چھوٹا سا معجزہ ہوا ہے جو پاکستان نے کر کے دکھایا. اچھا, یہ رپورٹ جو ہے یہ بہت ضروری تھی, کیونکہ ابھی جنگ کے دنوں کے اندر موڈیز نے ایک رپورٹ جاری کی اور اس نے پاکستان کی سوورن جو ریٹنگ تھی, جو پورے ملک کی ریٹنگ ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کیا تھا. ڈاؤن گریڈ نہیں کیا تھا, امپروومنٹ کی ہمیں توقع تھی, وہ انہوں نے نہیں کی, اور انہوں نے اسی کے اوپر مینٹین رکھا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کو واچ کرنا ہے کیونکہ جنگ چھڑ گئی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ بیرن کی رپورٹ آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی اب اچھا, یہ سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے, مارکیٹس کی بات کر رہے ہیں نا, تو سٹاک مارکیٹ ان کے ہاں مارکیٹس کے لات, انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسی مارکیٹس کے لیے وہاں پہ جنگ کا جو اس وقت سما ہے وہ دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہا ہے, لیکن انویسٹر کو اس امر کا پچھتاوا رہے گا. مینوں بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ شیئر جو ہم نے 8 روپے پہ خریدا تھا وہ 5.25 پہ آیا, تو مجھے فون آیا کہ دادا خرید لے. میں نے کہا بھی اور نیچے آئے گا, دادا یاد کرے گا ہم نے نہیں خریدا, وہ دوبارہ بھر کے نہ تھا. جیسے ہی ہوش آیا, اس نے کہا دادا پیسے نہیں پڑے ہوئے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر, خرید لے. ہم نے کہا یار 5 سے نیچے خریدیں گے, 5 سے نیچے آئے 5.25 سے واپس پلٹ گیا, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا ہے جی, بیرن کی رپورٹ اب آئی ہے, وہ کہتا ہے کہ اگرچہ پاکستان کو جنگ کا خطرہ, یہ جنگ کے دوران ہی آئی تھی, لیکن جس نے اس وقت پاکستان کی مارکیٹ میں خریداری نہ کی وہ پچھتائے گا. اور آپ دیکھیے ایک دن کے اندر مارکیٹ 10,000 پوائنٹ چڑھی. اس سے پہلے ایک دن میں مارکیٹ کے 5,800 پوائنٹ چڑھنے کا ریکارڈ تھا, وہ ریکارڈ بھی ڈبل سے ٹوٹ گیا ہے جی. ہاں, تو جو آگے وہ کہتے ہیں جی 25.5 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, انہوں نے اپنی میکرو اکنامک مارکیٹ کو, معیشت کو ایک معجزے کے ذریعے جو ہے وہ پچھلے 2 سالوں کے اندر بہتر کر لیا ہے. افراط زر جو ہے وہ 40% سے گر کر صرف 0 پہ آ چکی ہے. اس کی 2031 میں یورو بانڈ کی میچورنگ ہے. اب یہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم نے بانڈ بیچے ہوئے ہیں نا, ان کی میچورنگ ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے, جو کہ 40% تک جس کی قدر میں اضافہ ہو گیا. ذرا ظاہر ہے کہ عمران خان کے دور کے اندر تو اس کا اتنا بیڑا غرق ہوا تھا ہمارے یورو بانڈ کا کہ وہ کوئی بیچنے مارکیٹ میں جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے نال کی لوگ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کی قیمت میں 40% اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کو توقع بن گئی ہے کہ پاکستان اس کے اوپر پورا پروفٹ دے گا, ٹھیک ہے جی. وہ $40 سے بڑھ کے وہ جو ہے وہ 80 سینٹ پہ چلا گیا جی, بڑا بیڑا ترج, ٹھیک ہے, تقریباً 100% اضافہ ہو گیا. کراچی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 3 گنا بڑھ چکی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ $7 بلین کے ایگریمنٹ پہ پہنچ چکی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ گزشتہ سپتمبر میں, اور $2 بلین پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں. پاکستان ایک اچھی داستان ہے, ہاں, کامیابیوں کی داستان ہے. گینا لوزسکوی چیف انویسٹمنٹ آفیسر, ٹھیک ہے,
سینڈ گلاس کیپٹل مینجمنٹ، یہ ان کی رائے ہے۔ تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کوئی رسکی کام نہیں ہوگا، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ جو جنگ کا سما ہے، اس کے اوپر یہ ابھی جنگ بند نہیں ہوئی تھی، اس کے اندر جلد ہی جنگ بندی کی آواز سن لیں گے، اور اس سے پاکستان کی جو یہ معاشی ریکوری ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو پاکستان میں سے جس نے انویسٹ کرنا ہے وہ انویسٹ کر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہو جائے گی، موقع نہیں ملے گا۔ یہ بیرن ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جی اسٹاک مارکیٹ کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو نصیحت، پند و نصیحت کرتا ہے جی، وہ انہوں نے نصیحت کی تھی، اور جس طرح یہ نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو ایک معجزہ قرار دیا ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑا کمپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ بھی آپ تک پہنچانا ضروری تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے گھوڑے کے اوپر زین کس لی ہے، اور ٹکا ٹک محاذ جنگ کے اوپر شہباز شریف صاحب کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں بھائین دیکھو میں تھوڑی آیا، بھائین کو آگے اپنے بڑے بھائی جناب نواز شریف صاحب کو رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔